الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال: وَاصْطَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں. اس سے بیشتر اس سے پہلے بڑی شاندار اور ایمان افروز ماحی ذنوب خطا ایک حدیث سنائی گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو بس یہ تصور کر کے اس تصدیق اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرمائے گا جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی قربانی کے تعلق سے 2 قسطوں پر مسلسل گفتگو ہوئی, باتیں بتائی گئی. ابھی یہ تیسری قسط, اس کے اندر اسپیشل یہ موضوع یہ عنصر خاص طور سے رہے گا کہ کیا ایک بکری تمام گھرانے کے لوگوں کے لیے کافی ہے, ایک بکری پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے. اس پر گفتگو ہوگی. اس سے پہلے یاد رکھیں کہ عقل یہی کہتی ہے کہ قربانی کے لیے ایک آدمی کے نام سے ہو تو ایک ہی جانور چلے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. عقل یہی کہتی ہے. عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایک جانور کافی, ایک آدمی کے نام سے ایک ہی جانور کی قربانی ہونی چاہیے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا. لیکن عقل کے خلاف, قیاس کے خلاف, اندازے کے خلاف, آدمی کی سوچ کے خلاف آقا علیہ السلام نے بڑے جانوروں میں 7 حصے مقرر فرما دیے. تو ہم نے ایک عقل کو ایک طرف رکھ دیا اور فرمان مصطفیٰ پر عمل کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور طریقے پر عمل کر لیا کہ عقل کہتی ہے ایک کرو, لیکن مصطفیٰ نے کہا بڑا جانور ہے تو 7 کرو, بڑا جانور آ گیا تو 7 کرو. جب بڑے میں 7 ہے تو چھوٹا 7 سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا ہے, چھوٹا 7 کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. پہلے 7 کریں. اس پہ حدیث سنیں. اس سے پہلے ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, چاہے رنگین کالا ہو یا اونٹ ہو, اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. ہاں البتہ کچھ روایتوں میں آیا کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہیں, لیکن مذہب حنفی کے مطابق ان روایتوں پہ عمل ہے کہ جن میں 7 حصوں کا تذکرہ ہے. اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں. یہ حدیث پاک دارمی شریف پہلا حصہ صفحہ 785, حدیث نمبر 1992, اور دیگر کتب احادیث سے بھی حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر بھی صحابی ہیں, آپ کے بعد حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ, کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ حدیبیہ کے سال قربان کیا. البدنۃ علی عن 7 والبقرۃ عن 7. فرمایا کہ ہم نے 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا بدنہ کو. بدنہ سے مراد یہاں پر اونٹ ہے, ورنہ بدنہ کبھی کبھی اونٹ کو بھی بولا جاتا ہے, اور بدنہ کبھی بکری کو بھی بولا جاتا ہے, اور بدنہ کبھی گائے بیل کو بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے بدنہ یعنی اونٹ کو 7 لوگوں کی طرف سے قربان کر دیا. والبقرۃ عن 7, اور گائے کو ہم نے 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا. تو عقل کے خلاف
سے آگے نہیں ہو سکتا. اب آیا معاملہ یہاں تک تو 7 کا فائنل ہو گیا, لیکن اب معاملہ آتا ہے بکری کا کہ بکری کیا ایک خاندان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ دماغ کے بار بار گردش دے اور زور دے. ایک اور حدیث سناتا ہوں 7 کے حوالے سے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے جواب ملے گا, اور ائمہ کرام اور محدثین اعظام نے جو جوابات دیے وہ بھی جوابات سنائے جائیں گے. ایک حدیث پاک میں اور ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, نخب الافکار 12واں حصہ صفحہ 527 فرماتے ہیں, نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ 70 بدنا. آقا علیہ السلام نے حدیبیہ کے دن, حدیبیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ تشریف لائے, عمرہ کرنے کی نیت سے 1200 صحابہ کرام مدینے سے نکلے اور 200 راستے میں آ کر مل گئے, جو 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے, لیکن کفار نے روک دیا, عمرہ نہ کرنے دیا. تو اسی وقت آقا علیہ السلام نے 70 بدنوں کی قربانی فرمائی تھی. 70 اونٹوں کی قربانی. کتنی اونٹوں کی؟ 70 اونٹ قربان کیا آقا علیہ السلام نے. وَأَمَرَ أَن يَشْتَرِكَ مِنَّا سَبْعَةٌ فِي الْبَدَنَةِ, اور حضور نے ہم کو حکم دیا فرمایا کہ ہم میں سے 7 آدمی ایک اونٹ میں شامل ہو جائے. ایک اونٹ میں کتنے آدمی شامل ہو جائے؟ 7 ہو جائے. بتانا مقصد یہ کہ اونٹ اور گائے وغیرہ میں لیمٹ متعین ہے, لیکن یہ کہنے والا کہ ایک بکری پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتی ہے, یہاں تو کوئی لیمٹ ہی نہیں. خاندان میں کبھی کبھی 15 بھی ہو سکتے ہیں, خاندان میں کبھی کبھی 25 بھی ہو سکتے ہیں, خاندان میں کبھی کبھی تو بڑا لمبا خاندان بھی ہوتا ہے, گھر بڑا لمبا ہو جاتا ہے. اور پھر اس پہ حدیث پیش کی جاتی ہے, بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اس حدیث کے بارے میں خالی اتنا پوچھنا چاہوں گا میں کہ صحابہ کرام نے ایک بکری اپنے خاندان کے, اپنے گھر والوں کے نام سے کرتے تھے, تو کیا تمام خاندان کے جتنے افراد تھے ان پر قربانی واجب تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کرام نے اپنے گھر والوں کے نام سے قربانی کی ایک بکری, تو ان کے گھر والوں کی قربانی واجب تھی کہ نہیں تھی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ واجب تھی کہ نہیں تھی؟ اب یہ جواب تو وہ دے, اگر واجب تھی تو مسئلہ الگ ہو گیا, اور اگر واجب نہیں تھی تو حنفی مذہب کی تائید ہو گئی. کہا واجب ہی نہیں تھی تو اپنے نام سے جانور قربان کر لیا, اور قربان کرنے کے بعد جو گوشت مل گیا اس کو تمام گھر والوں کو شامل کر لیا. تو بڑے جانور میں 7 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین فرمایا. یہی حدیث کو قبول افکار کے اندر جس کے راوی حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7. بدنہ یعنی اونٹ کو 7 لوگوں کے نام سے قربان کیا جائے, اور گائے بیل وغیرہ کو 7 لوگوں کے نام سے قربان کیا جائے. اور ایک حدیث میں آتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روی فرماتے ہیں, وَنُخَبُ الْأَفْكَارِ 12واں حصہ صفحہ 531 فرماتے ہیں, کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشترکون 7 فی البدنۃ من الابل والسبعۃ فی البدنۃ من البقرہ. فرماتے صحابہ علیہ السلام کے صحابی 7 لوگ اونٹ کے بدنے میں شریک ہو گئے. میں نے بتایا تھا بدنہ اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے, اور رنگین کالے کو بھی کہا جاتا ہے, اور چھوٹی بکری کو بھی کہا جاتا ہے. تو کہا اونٹ کے بدنے میں 7 لوگ شریک ہوتے تھے, اور رنگین کے بدنے میں 7 لوگ شریک ہوتے تھے. تو یہ بڑے جانور میں لیمٹ بتا دی گئی. کتنی لیمٹ ہے بڑے جانور میں؟ کتنی لیمٹ؟ اونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے, پھر بھی 7. اب آ جائیے ایک بکری خاندان کے لیے جو کافی ہوتی ہے, وہ حدیث سننے سے پہلے جھوک کر ضرور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنیں حدیث پاک ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 276 حدیث نمبر 155. رابعہ عطا ابن یسار تابعی نے فرماتے, میں نے صحابی رسول میزبان رسول ابو ایوب انصاری سے پوچھا, میزبان رسول سے پوچھا, کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی تھیں؟ آقا علیہ السلام کے زمانے میں کیسی قربانیاں کی جاتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا, کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری. کیا فرماتے ہیں؟
حضور کا فرمان نہیں ہے، کس کا فرمان ہے؟ حضرت ابو ایوب ایک صحابی کا فرمان ہے، یاد رکھنا۔ فقال تو کہا کان الرجل یضحی بالشاة عنه وأنا لبیته فیأکلون ویطعمون حتى تراها الناس فصارت كما ترى۔ فرماتے ہیں آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کر لیا کرتا تھا تو خود کھاتا تھا اور گھر والوں دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، خود کھاتا دوسروں کو بھی کھلاتا، حتی تراها الناس، یہاں تک کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا، فصارت کما ترى، تو تم دیکھ رہے ہو کیسے معاملہ، فخر کرنا شروع کر دیا۔ مطلب اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ابھی بتا رہے ہیں حوالے کے ساتھ، حدیث کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اب وہ کوئی دولت اور ثروت کا زمانہ نہ تھا، یہی وجہ کہ قربانی شروع میں کتنے دن تھی؟ ابھی بھی 3 دن ہے، لیکن گوشت کتنے دن پہلے کھا سکتے تھے؟ اور آج کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں صحابہ کرام سب قربانی نہیں کرتے تھے، تو اگر ایک آدمی سارا گوشت رکھ لے گا تو دوسرے کہاں سے کھائیں گے؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس 3 دن سے زیادہ نہیں۔ لیکن بعد میں جب سب کرنے لگے تو کہا جب تک چاہو تب تک رکھو، جیسے چاہو تیسے کھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے انلمیٹڈ کر دیا، غیر محدود کر دیا، غیر متعین کر دیا۔ تو ویسے ہی پہلے صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے پریشان تھے، تو آدمی قربانی کرنا چاہتا تو ایک بکری لے لیتا، اپنے نام سے اور اپنے گھر والوں کے نام سے کر دیتا، تاکہ وہ گوشت اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس زمانے کی بات ہے، شرح معانی آثار کے اندر بتایا گیا تو خاص ہے، اس زمانے میں علامہ تعالی فرماتے ہیں خاص ہے، بعد میں لانا غلط۔ چنانچہ اس کی شرح کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا امام محمد صفحہ 101-102 کے اندر فرماتے ہیں کان الرجل یکون محتاجا، جو زمانے میں آدمی محتاج ہوتا تھا، مالک نصاب نہیں ہوتا تھا، فیذبح الشاة الواحدہ، تو ایک بکری کو ذبح کرتا تھا، یضحی بہا عن نفسہ، تو اس کو اپنی طرف سے ذبح کرتا، فیأکل ویطعم اہلہ، تو خود کھاتا اور گھر والوں کو کھلاتا تھا۔ فاما شاة واحدة تصبح عن 2 أو 3 أضحية فهذه لا يجزي ولا يجوز شاة إلا عن الواحد۔ فرماتے رہے گئے ایک بکری تو اس کو 2 لوگوں کی طرف سے یا 3 کی طرف سے ذبح کیا جائے قربانی کے طور پر، فهذه لا يجزي، تو یہ کافی نہیں ہے، ولا يجوز شاة إلا عن الواحد، اور ایک بکری تو صرف ایک آدمی کے نام سے ہو سکتی ہے، زیادہ کے نام سے کرنا ناجائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی؟ ارے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، فرما دیا اب ایک بکری ایک آدمی کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کے لیے ناجائز ہے، اگر کرنے جائیں گے تو ناجائز ہو جائے گا۔ کہا پہلے کیسے کرتے تھے؟ کہا سب کے اوپر قربانی تو نہیں واجب ہوتی، ابھی پریشان تھے، سب کے اوپر واجب نہیں ہوتی، تو ایک آدمی اپنے نام سے کر لیتا اور گھر والوں کو گوشت کھلا دیا کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے پوچھا پہلے کہ ایک بکری تمام صحابہ، جیسے ایک بکری پورے خاندان کے لیے کافی ہے، تو خاندان کے لوگوں پر قربانی واجب تھی یا نہیں، یہ سوال سمجھے؟ ہمارے ساتھ صحابی نے ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کے نام سے کی، تو کیا ان کے گھر والوں سے کے نام پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی؟ سمجھے کہ نہیں؟ آپ یہ سوال کرنا بہت ضروری، ورنہ ایک بکری لیں گے تو کبھی کبھی گھر میں 5 بیٹے 5 سیٹ، 6 بیٹے 6 سیٹ، 4 ہیں وہ سیٹ ہیں، سب کے سیٹ ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، طاقت ہے سب کے اندر، تو کیا ایک بکری سب کے لیے کافی ہو جائے گی؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں سوچے کیا قربانی واجب تھی یا نہیں تھی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ قربانی واجب تھی یا نہیں واجب تھی؟ اگر نہیں واجب تھی تو بتاؤ، اور واجب تھی تو بتاؤ کیا معاملہ۔ بہرحال آگے حدیث دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اونٹ اور ایک گائے کے مقابل 7 بکریوں کو قرار دیا ہے۔ ایک اونٹ کے مقابل کتنی بکریوں کو؟ 7۔ اب اس پہ غور کریں، ایک اونٹ 7 بکری، ایک گائے 7 بکری، اور یہاں نتیجہ کیا نکل رہا؟ ایک بکری خاندان کے تمام افراد کے لیے کافی، لیکن ایک اونٹ خالی 7 کے لیے، اور ایک گائے خالی 7 کے لیے۔
جبکہ آقا علیہ السلام نے 7 بکریوں کو ایک اونٹ یا ایک گائے کے برابر قرار دیا. سنیں حدیث پاک ابن ماجہ صفحہ 256 کی حدیث پاک. راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالی رجل کہ آقا کے پاس ایک آدمی آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا ان علی بدنا میرے اوپر بدنا واجب ہے, قربانی کرنا واجب ہے. وانا مسر بها اور میں خوشحال ہوں. میرے اوپر قربانی کرنا کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. یہاں اونٹ مراد, اونٹ کی قربانی کرنا واجب ہے اور میں خوشحال ہوں. ولا اجدها فاشتریها تو میں نہیں پاتا ہوں اونٹ کو کہ خرید لوں. اونٹ نہیں مل رہا ہے, کیسے کہاں کی خرید لوں اور اس کی قربانی کر دوں, حالانکہ اونٹ کی قربانی واجب ہے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 اشیاء فیذبحهن. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 بکریوں کو خرید لے اور ان کو ذبح کر دے, اونٹ کی قربانی ہو جائے. تو 7 بکریوں کو کس کے برابر قرار دیا حضور نے؟ زور سے بولو نا. 7 بکریوں کو کس کے برابر؟ ایک اونٹ کے برابر. معلوم یہ ہوا ایک بکری ایک اونٹ کے برابر نہ ہو سکی. ایک اونٹ میں کتنے حصے؟ ایک اونٹ میں کتنے حصے؟ کتنے حصے؟ 7 حصے. لیکن ایک بکری 7 حصے کے برابر نہ ہو سکی تو ایک گھر والوں کے برابر کیسے ہو جائے گی یار؟ سمجھنا ہماری بات. ایک اونٹ کے برابر نہ ہو سکی اور ایک اونٹ میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں. جب ایک بکری 7 کے برابر نہ ہو سکی تو پورے خاندان کے لیے کیسے کافی ہو جائے ہے نا. اچھا ایک بات اور, یہ حضور کا فرمان ہے نا, کتنی کیا خرید لو؟ 7. یہ کس کا فرمان ہے؟ کس کا فرمان؟ اور وہ والی حدیث میں کس کا فرمان تھا؟ ابو ایوب. کس کا فرمان ہے؟ اچھا ابو ایوب انصاری نبی ہے کہ صحابی ہے؟ ساری دنیا کہے کہ وہ صحابی رسول ہے, نبی تو میرے نبی ہیں. تو کہا اب تو ان کا قاعدہ ہے غیر مقلد کا. ان کا قاعدہ ہے کہ جب صحابی کی بات حضور کی بات سے ٹکرا جائے, جب بھی صحابی کی بات کوئی حضور کی بات سے ٹکرا جائے تو صحابی کی بات پر عمل نہیں ہوتا. تو بابا کیسے ابو ایوب انصاری کی بات پہ عمل کر رہے ہو؟ اور اگر کہو گے تو ہم کہیں گے ہم تو امام الانبیاء کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ایک بکری 7 اونٹ کے برابر نہ ہو سکی, پورے خاندان کے لیے کیسے برابر بنے؟ تو سمجھے کہ نہیں؟ تو قاعدہ بھی سمجھ میں آیا کہ ان کا قاعدہ کیا ہے؟ حضور کے فرمان سے اگر کسی صحابی کا فرمان ٹکرا جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کس کی مانی جائے گی؟ ان کا قاعدہ ہے. ان کا کیا ہے؟ قاعدہ ہے. تو حضرت ایوب انصاری والی حدیث میں کتنا آیا؟ ایک بکری پورے خاندان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک خاندان کے لیے بکری کافی کر دے رہے ہو, لیکن وہ ایک بکری 7 حصوں کے برابر بھی نہیں ہو پا رہی ہے نا. تو جب آقا علیہ السلام نے 7 بکریوں کے اونٹ کے برابر قرار دے دیا تو معلوم یہ ہوا ایک بکری 7 آدمی کے نام سے نہیں ہو سکتی تو خاندان کے نام سے کیسے ہو جائے گا؟ اور دیکھیں حدیث ہے. اچھا ہماری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے نا؟ اگر آ رہی تو ایک بات سبحان اللہ کہہ دیا کرے ہے نا, زور سے زور سے. ہم دیوانے تو تسبیح بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پسند فرماتا ہے, لیکن یہ غیر مقلد تو تالی بجا کے اپنی کچھ اور کا اظہار کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ وہ بھی بجاتے ہیں بیچ والے, نہ ادھر کو ادھر. سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو شروع سے کہنے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, کلمہ پڑھ کے ادھر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور حرکتیں کر کے ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو شروع سے کہنے ہیں بیچ والے, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنا. اب ایک اور حدیث سنیں شاندار, ابن ماجہ کی حدیث پاک صفحہ 226. اس کے راوی رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بذل حلیفہ من تہامہ. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے مقام ذوالحلیفہ میں. وہ ذوالحلیفہ جو تہامہ کا ایک حصہ ہے. فاصبنا ابلا وغنما, تو ہم لوگوں کو اونٹ مل گئی, بکریاں مل گئی. اونٹ ملا اور بکریاں ملی. فعجل القوم, تو لوگوں نے جلدی کر دی کہ اونٹ مل گیا ہے, بکری مل گئی ہے, ذبح کرو کھاؤ پیو مست, آگے آنا جلدی کرو تاخیر مت کرو. تو لوگوں نے جلدی کر دیا. جانور تقسیم ہونے سے پہلے ہی پہلے ایک چینا چڑھ گئی پکنے کے لیے.
کھانا پکانے کے لیے رکھ دیا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے فآتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے، فأمر بها، آقا نے حکم دیا، فأکفئت، تمام ہانڈیاں الٹ دی گئی. کہا بانٹا نہیں گیا، کیسے چڑھا دیا تم لوگ پکانے کے لیے؟ گراؤ، بانٹا نہیں گیا. یہ انصاف کا تقاضا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے ایسا فرمایا. فرمایا گراؤ، تمام ہانڈیاں گرا دی گئی. ثم عدل جزورا بعشرۃ من الغنم، پھر آقا علیہ السلام نے ایک اونٹنی کو، بکری، ایک اونٹ کو، ثم عدل الجزور بعشرۃ من الغنم، ایک اونٹ کے 10ویں حصے کو آقا علیہ السلام نے بکری کے برابر قرار دیا. ایک اونٹ کے کتنے حصے کو؟ ایک بکری 10 اونٹ کے برابر نہ ہو سکی. پہلی حدیث میں کیا ہے؟ 7 کے برابر نہ ہو سکی، اور یہاں کیا ہے حدیث میں 10ویں حصے کے برابر. مطلب اگر اونٹ کے 10 حصے کیے جائے تو ایک حصے کے برابر ہے بکری. ارے جب وہ ایک اونٹ کے برابر نہ ہو سکی تو پورے خاندان کے جو کیسے کافی ہو جائے گی؟ ارے ایک اونٹ تو خاندان کے لیے ساتھ ہی نہ چلیں گے، خاندان کے 7 افراد چلیں گے. اور آقا نے فرما دیا ایک بکری، 7 بکریاں ایک اونٹ کے برابر، یا 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی عظمت کو بتایا کہ بکری بس ایک رہے گی تو ایک ہی کے لیے چلے گی، اور اونٹ 7 کے لیے چل جائے گا. اور اگر کوئی 7 آدمی کے نام سے بکریاں ذبح کرنا چاہتا ہے تو ایک بکری نہیں چلے گی، بلکہ 7 بکریوں کا انتظام کرنا پڑے گا. آقا علیہ السلام شاندار واضح الفاظ میں فرماتے ہیں. ایک حدیث اور ہے شرح معانی الاثار. شرح معانی الاثار پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوگی، ہے نا. شرح معانی الاثار دوسرا حصہ صفحہ 283 حدیث نمبر 6083، جس کے راوی بھائی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا ان علی ناقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر اونٹنی کی قربانی واجب ہے. میرے اوپر کس کی قربانی؟ اونٹنی کی قربانی واجب ہے. وقد غابت عنی، اور مجھے اونٹنی مل نہیں رہی ہے. اونٹنی کی قربانی واجب ہے لیکن اونٹنی مل نہیں رہی ہے، تو کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اشتری 7 من الغنم. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے اونٹنی کی قربانی واجب ہے، اونٹنی نہیں مل رہی ہے، قربانی کرنا چاہتے ہو تو 7 بکریاں خرید لو، ان کو قربان کر لو، تمہاری اونٹنی کی قربانی ہو جائے. کتنی بکریاں خریدو؟ کتنی بکریاں؟ ارے بابا ایک بکری 7 کے لیے نہیں ہو رہی ہے تو پورے خاندان کے لیے کیسے ہو جائے؟ پورے خاندان کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس زمانے میں پریشان تھے، اس لیے ایک بکری لیتے اور لینے کے بعد ذبح کرتے اور پورا گوشت خاندان میں آپس میں تقسیم کر لیتے. آپ سنیں، اس کے بعد علامہ طحاوی علیہ رحمۃ الرحمان کیا فرماتے؟ جملہ سنیں. شرح معانی الاثار دوسرا حصہ صفحہ 285 فرماتے فلما كانت الشركة جائزة في الجزور مباحة في الهدي وغير مباحة في الشاة ثبت بذلك أن الشاة إنما عطلت بجزء من الجزور. فرماتے ہیں کہ جب ثابت ہو گیا کہ شرکت حصہ اونٹنی میں جائز ہے، ہدی میں جائز ہے، جو قربانی لے کر کے مینا میں حاجی پہنچتے ان میں جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بکری میں حصہ جائز نہیں، بکری میں حصہ جائز نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ ایک بکری اونٹ کے 7ویں حصے کے برابر، اونٹ کے 7ویں حصے کے برابر. اور یہ بھی بتا دیا ایک بکری میں حصہ جائز نہیں ہے، پھر بھی بکری کے چکر میں پڑے. بکری دل ہے تو بکری والی قربانی. ان سے پوچھنا چاہیے حضور بکری کی قربانی کب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس کی قربانی کو ترجیح دی؟ بکری کی قربانی کب آقا علیہ السلام نے کی؟ تو سنیں حدیث پاک، ان کو تو اس حدیث کو بھی عمل کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو اہل ہونے سے نکل جائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ اہل ہونے سے نکل جائیں گے. کہا کون سی حدیث؟ سنیں شرح معانی الاثار دوسرا حصہ صفحہ 285 راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بالجزور اذا وجد، کہ آقا علیہ السلام اونٹ کی قربانی کرتے تھے جب اونٹ مل جاتا. کس کی قربانی کرتے؟ اونٹ کی قربانی کرتے جب وہ مل جاتا. وکان لا یذبح البقرة والغنم وهو قادر علیہ، اونٹ مل جاتا تو اونٹ کی قربانی کرتے اور گائے کو ذبح نہ کرتے، بکری کو ذبح نہ کرتے، حالانکہ گائے اور بکری ذبح کرنے پر قادر ہوتے. اونٹ مل جاتا تو گائے اور بکری کی قربانی آقا علیہ السلام نہیں فرماتے تھے، اونٹ کی قربانی کرتے تھے. اذا لم یجد الجزور، اور جب اونٹنی نہ ملے ذبح البقرة والغنم، تو آقا علیہ السلام نے گائے اور بکری کی قربانی کی. معلوم کیا ہوا؟ اگر اونٹ ملتا ہے تو کس کی قربانی پہلے کرے؟ ہمارے یہاں تو بھائی جس کی طاقت ہے آپ خرید لے اس کی ہو جائے گی، لیکن اب یہ حدیث سے بہت عمل کرتے ہیں تو ان کو اس حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا. پہلے اونٹ کا انتظام کرو، اگر اونٹ مل جاتا ہے تو گائے بکری کی طرف جانا بھی مائع، کیونکہ آقا علیہ السلام گائے اور بکری خریدنے کی طاقت رکھتے، پھر بھی اونٹ کی قربانی کرتے اگر وہ مل جاتا. اور جب اونٹ نہ ملتا تب آقا علیہ السلام گائے اور بکری کی قربانی کیا کرتے. جب نہ ملتا تب یہاں تو مل رہا ہے اونٹ خرید کے لاؤ، پہلے اس کی قربانی کرو بعد میں دوسرے کی قربانی کرنا. ہمارے لیے تو آسانی الحمدللہ، جو مل جائے جس کی خریدنے کی طاقت ہے خریدے، خوش دلی سے کرے، اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرمانے والا ہے. لیکن اگر اونٹ ملتا تو اونٹ کی قربانی کرتے، گائے بکری کو ذبح نہ کرتے، اور جب نہ ملتا اونٹ تب ان کو ذبح کرتے. اور اگر یہ بھی نہ ملتا، یعنی یہ بھی دونوں نہ ملتے، بکری اور گائے دونوں نہ ملتے، تو کیا ہوتا؟ بالکبش اذا لم یجد جزورا، اور آقا علیہ السلام بیٹے کی قربانی کر دیا کرتے تھے جب اونٹ وغیرہ نہ ملتا. جب کچھ نہ ملتا تو ترتیب یاد رکھنی چاہیے. ترتیب کیا ہے؟ یاد رکھنی چاہیے. اب بکری والا معاملہ تو ختم ہو جائے گا کیونکہ اونٹ مل رہا ہے. اونٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ خریدنے تو آگے بڑھے، دیکھیں اونٹ مل جائے گا. جب اونٹ مل رہا ہے تو آقا علیہ السلام کی سنت یہی ہے، حضور کا طریقہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام جب اونٹ ملتا تو اونٹ کی قربانی کرتے. تو ایک بکری خاندان کے لیے کافی ہوتی ہے، بعد میں بتانا، پہلے اونٹ خریدو اس کی قربانی کرو. کیونکہ آقا علیہ السلام جب اونٹ مل جاتا تو کس کی قربانی کرتے، اور جب اونٹ نہ ملتا تب کس کی کرتے؟ سمجھے کہ نہیں؟ رنگین یا بکری کی. اب اس کے بعد اور آئیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. موطا امام مالک کے اندر دوسرا حصہ صفحہ 486 اور صفحہ 487 کے اندر ہے، حدیث نمبر 11. موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہاب زہری کے حوالے سے کہ ما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وعن اہل بیتہ الا بدنۃ واحدہ او بقرۃ واحدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تو آقا علیہ السلام گھر والوں کی طرف سے ایک اونٹ قربان کرتے یا ایک گائے کو قربان کیا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ گھر والوں کی طرف سے کتنی قربانی کرتے؟ کس کی؟ اونٹ کی یا گائے کی؟ تم بکری کے چکر میں پریشان، ان کو تو سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اسی لیے میں بتا رہا ہوں وہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت ابو ایوب. اور یہ سب طریقہ کس کا ہے؟ حضور کا. اور ان کا قاعدہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے فرمان سے یا طریقے سے صحابی کا فرمان یا طریقہ ٹکرا جائے تو صحابی کے فرمان اور طریقے پہ عمل نہیں ہوتا ہے بلکہ آقا کے فرمان اور طریقے پر عمل ہوتا ہے. تو ان کو تو اسی پہ عمل کرنا پڑے گا. بکری میں تو جا بھی نہیں سکتے. اور بہت سارے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک بکری ایک اونٹ کے برابر ہے، زور سے بول. اور ایک بکری ایک رنگین کے برابر ہے نہیں. کہا ایک بکری 7 کے برابر نہیں ہوتی ہے تو خاندان کے برابر کیسے ہو جائے گی؟ ہے نا؟ اتنا یاد رکھیں. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قربانی کرتے جب مل جاتا، اور بکری پہ جب اونٹ نہ ملتا تب، یہ بھی ان کے اوپر لازم ہے کریں. اور دوسری بات کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کے نام سے کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے یا کس کو ذبح کرتے؟ سمجھ آیا نا؟ ایک رنگین کو ذبح کر دیا کرتے. اس کے علاوہ اور بہت سارے جوابات دیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ جواب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں بابا کائے لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، تھوڑی اور آسانی کرو، ایک بکری خاندان کے لیے مت رکھو، ایک بکری پوری امت کے لیے رکھو۔ ایک بکری کس کے لیے رکھو؟ پوری امت کے لیے رکھ دو، ٹینشن ہی ختم ہو جائے۔ کوئی ایک آدمی لائے ذبح کر دے پوری امت کے نام سے ہو جائے۔ کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہا میں حدیث سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے پوری امت کے نام سے کر دی قربانی۔ کہا تم تو خود کہہ رہے تھے ایک بکری ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہوتی ہے، اور تمہارے نبی نے تو پوری امت کی قربانی کر دی۔ ہم کہیں کہ مصطفیٰ بولتے تو شریعت بنا کر دی ہے، بتا دیا ایک بکری ایک ہی آدمی کے نام سے ہوتی ہے لیکن پوری امت کے نام سے کر دیا۔ یہ حضور کا اختیار کل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پاورفل بنایا کہ جو چاہے جس کے لیے چاہے حلال فرما دے۔ حدیث کیا تو سنیں گے، حدیث سنا چکا ہوں پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ اور کئی کتابوں کے اندر ابن حبان اور اسی طریقے سے اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے جس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مینڈے کے بارے میں حکم دیا، جو مینڈا سینگ والا تھا، صرف کالے پن میں بیٹھتا تھا، کالے پن میں چلتا تھا، بالکل کالا تھا، آنکھیں بھی کالی تھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا، فاوتی ابھی، تو اس مینڈے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ کیسا مینڈا ہے کہ آقا نے اس کو اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دی ہے، کہا پیش کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا تاکہ اس کو ذبح کریں۔ حضور نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا چھری لے کر کے آ جاؤ، حلم من مدیا، چھری لے کر کے آ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا شدیہ، اور تیز بھی کر لو، تیز کر لو۔ عائشہ صدیقہ سے فرمایا ہماری ماں سے کہہ دیا، مطلب ہم جس کے بیٹے روحانی طور پر، ان سے آقا علیہ السلام نے فرما دیا چھری تیز کر لو، تو ہم بیٹوں کو بھی ذہن مل گیا کہ چھری تیز کر کے ذبح کرنا یہ آقا علیہ السلام نے ہماری روحانی والدہ سے فرمایا، چھری تیز کر لو۔ چنانچہ فرماتی ہے عائشہ صدیقہ میں نے ویسا ہی کیا، پھر آقا علیہ السلام نے چھری کو لیا اور لینے کے بعد مینڈے کو پکڑا، لٹا دیا، ذبح کر دیا، کیا کہہ کے بسم اللہ، کیا کہہ کر کے بسم اللہ۔ ہم خود کہتے بابا اگر دعا یاد نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہو اور ذبح کر دو، جانور حلال ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گا۔ کہا دعا نہیں پڑے گا، دعا پانا مستحب ہے، ورنہ اللہ دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے نا۔ اس کے بعد جب قربان کر دیا آقا علیہ السلام تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد من امت محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا ایک ہی مینڈا ہے، اس کو تو اپنے نبی محمد کی طرف سے قبول فرما اور ان کی اولاد کی طرف سے قبول فرما اور ان کی پوری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ آپ بتاؤ یہ حدیث نہیں پیش کرنی چاہیے کہ ایک مینڈا لے لو، ایک مینڈا لے لو، پوری امت کی طرف سے کیا ہو جائے؟ قربانی ہو جائے۔ کیا ہے حضور کا طریقہ نہیں ہے؟ کہا وہ حضور کا یہ طریقہ جو ہے آقا علیہ السلام کا، یہ حضور کے اختیار کو بتاتا ہے۔ اور ایک بکری والا جو مسئلہ ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے پریشان تھے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان تھے تو ایک بکری لے لیتے اور ذبح کر کے اس کا گوشت پورے خاندان والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے نا۔ وہ پریشان تھے، کہا پوری امت کے نام سے حضور نے کر دیا، اچھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، حضور نے کر دیا نا، ختم معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور شروع کر درود پڑھے آگے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ شیخ ابو الحسن برہان الدین مرغی نانی علیہ رحمۃ الرضوان ہدایہ اخیرین صفحہ 428 کے اندر کیا لکھا، بڑا شاندار جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں بل قیاس اللہ یجوز الا عن واحد، قیاس یہ چاہتا ہے کہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے چلے، لأن الاراقۃ واحدۃ، اس لیے کہ خون بہانا ایک ہی جانور کا ہے، تو ایک جانور کتنے آدمی کے نام سے ہونا چاہیے؟ ایک سے قیاس یہی چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا، ان ترکناہ بالاثر، قیاس کو چھوڑ دیا، کہا کس کی
کی وجہ سے، کہا حدیث کی وجہ سے، کہا حدیث کیا؟ کہا حدیث ہوتا جابر بن عبداللہ سے مروی، اور اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی، اور کئی صحابہ سے مروی کہ اونٹ میں 7 حصے آقا نے متعین فرمائے اور گائے میں 7 حصے متعین فرمائے، وَلَا نَشْرَ فِي الشَّارَعِ، اور بکری میں کوئی صراحت نہیں فرما دی، فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ، تو بکری اپنی قیاس پر باقی رہی کہ ایک بکری ایک ہی آدمی کے نام سے ہو، بکری اپنے قیاس پر کیا ہے؟ باقی رہی۔ گائے، اونٹ وغیرہ کے بارے میں حدیث مل گئی صراحتاً کہ 7، تو ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا، دماغ لگانا چھوڑ دیا، حضور نے کہا تھا اس لیے لگانا چھوڑ دیا، اور رہا معاملہ بکری کا تو اس کے بارے میں حضور نے کوئی نہیں فرمایا، اس لیے وہ ایک ہی پر باقی ہے۔ اور اگر ہم نے دیکھا فرمایا تو کہا کہ 7 بکریاں ایک اونٹ کے برابر، 7 بکریاں ایک گائے کے برابر، یا 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو اب ایک بکری خاندان کے لیے چلے گی؟ ارے زور سے بولو نا یار۔ اچھا، وہ حدیث میں نے جو پیش کی اس میں ایک بار اور بات میں دہرا دیتا ہوں، پھر پوچھنا ضرور کہ صحابی اپنے گھر والوں کے نام سے کر لیتے تھے ایک بکری، تو کیا ان کے گھر والوں پہ قربانی واجب ہوتی تھی؟ سمجھ آیا؟ واجب ہوتی تھی یا نہیں واجب ہوتی تھی؟ آج کے دور میں تو گھر میں کئی لوگ ہیں، سب کبھی تو سب کے اوپر واجب ہوتی، تو کیا ایک بکری چل جائے گی؟ اچھا آپ یہ بتائیے، بکری چلے گی نہ چلے گی شبہ ہو گیا کہ نہیں؟ گھر بھر کے لیے بکری چلے گی نہ چلے گی شبہ ہوا کہ نہیں؟ اب تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں شبہ ہو جائے چھوڑ دو، شبہ ہو جائے کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ تو تقوی کا تقاضا یہ کہ ایک بکری گھر والوں کے لیے چلے گی نہیں چلے گی شبہ ہو گیا، کہاں چھوڑ دو، چلے گی نہیں چلے گی جگہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، لیکن ایک بکری ایک آدمی کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک آدمی کے نام سے قربانی ہو جائے گی، یہ تو یقین ہے، ایک آدمی کے نام سے ہوگی یقین ہے، لیکن گھر بھر کے نام سے ہو جائے شبہ ہے، کیونکہ ایک کہہ رہا ہو جائے گی ایک کہہ رہا نہیں ہوگی۔ اب شبے میں پڑ گیا بندہ، تو جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ شبے کو چھوڑ کر یقین پر عمل کرے گا، اور یقین یہی ہے کہ ایک بکری ایک آدمی کے نام سے اس کی قربانی ہوگی۔ گھر بھر کے چکر میں مت پڑو، گھر کے چکر میں پڑو گے تو گھر ہو جائے گا جی۔ اور ایک اور حدیث سنیں، یہ حدیث 2 طریقے کی ہوتی ہے، حدیث کی 3 قسمیں ہیں اصل میں، ایک ہوتی ہے قولی، ایک ہوتی ہے فعلی، ایک ہوتی ہے تقریری۔ ہم سنی لوگ کبھی درسگاہ سے رابطہ قائم کریں تو سمجھ میں آئے کچھ، لیکن درسگاہ میں ہم لوگ دیکھتے بھی نہیں جھانکتے بھی نہیں، قرآن خوانی ہوتی تو مدرسے یاد آتے ہیں، قرآن خوانی نہ ہو تو جھانکتے بھی نہیں، بچوں کو بھیجیں مدرسہ، خود بھی آنے کی کوشش کریں، علمی انداز رکھ کے ذہن بدلے آپ، خالی قرآن خوانی میں مدرسہ یاد آتا ہے سوچے مت، بلکہ یہ سوچے قرآن خوانی میں مدرسہ یاد آتا ہے، اور اس کے علاوہ علم دین سیکھنے کے لیے مدرسہ یاد آتا ہے، سیکھنا چاہیے آگے۔ اب حدیث 3 طریقے کی ہوگی، قولی، فعلی، تقریری، تینوں کی تعریف سنے پہلے۔ قولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 نمبر کی حدیث ہوتی ہے، جو قولی ہو جائے جو حضور نے فرما دیا وہ 1 نمبر کی ہو جاتی ہے حدیث، اور ایک فعلی جو حضور نے کیا، اور کبھی کبھی کیا ہوا کام حضور کے ساتھ چلتا ہے، ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک روزہ رکھا تھا حضور نے، کون سا صوم وصال رکھا تھا، نہ سحری میں کچھ نہ افطاری میں کچھ، صحابہ نے دیکھا نقل کرنے لگے، حدیث ہے وہ بھی لیکن فعلی، صحابہ نے نقل کرنا شروع کر دیا، حضور نے فرمایا کیوں میری طرح کیوں کر رہے ہو؟ لی قوت روحانیہ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقانی، آقا فرماتے ہیں تم لوگ میری طرح کیسے؟ میں سوتا ہوں تو میرے روحانی طاقت ہوتی ہے، میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو حدیث پہلی ہے کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کو کرنے سے منع فرمایا کہ نہیں؟ تو حدیث پہلی کبھی کبھی کیا ہے ہمارے لیے نہیں ہوتی، وہ حضور کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے حدیث تقریری، اب تقریر تو بہت سنتے ہیں لیکن حدیث تقریری بھی سن لیں، صحابہ نے حضور کی موجودگی میں کچھ کیا اور حضور نے منع نہیں فرمایا، بس اب حدیث قولی اور فعلی ٹکرا جائیں، دونوں میں ٹکراؤ، ابو ایوب انصاری نے کہا حضور کے زمانے میں ایسا تھا، اور ورنہ تو صحابی کہتے ہیں ان کے لیے دلیل نہیں۔ دوسری بات مان لیتے حدیث تقریری ہے کہ نہیں،
کہ صحابہ حضور کی موجودگی میں کرتے، حضور نے منع نہیں فرمایا، وہ حدیث تقریری ہو گئی. لیکن آقا علیہ السلام کا فرمان 7 بکریاں ایک، یہ حضور کا فرمان ہے کہ نہیں؟ 7 بکریاں ایک کے نام، یہ حضور کا فرمان تو حدیث قولی ہوئی کہ نہیں؟ اور قاعدہ یہی ہے اصول حدیث کا کہ جب حدیث قولی اور تقریری ٹکرا جائیں یا حدیث قولی اور فعلی ٹکرا جائیں تو فعلی پر عمل نہیں ہوتا اور نہ تقریری پر عمل ہوتا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کے فرمان اور قولی پر عمل ہوا کرتا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو حدیث تقریری پر عمل، تو ابو ایوب انصاری نے کہا پورے گھر والوں کے لیے بکری کافی ہو جاتی تھی. یہ کون سی حدیث ہے؟ زور سے بولو گیا، کون سی حدیث ہے؟ تقریری. کون سی حدیث؟ بس سیکھ لو، دستگاہ سمجھ کے. کیا ہے حدیث تقریری؟ اور حضور نے 7 بکریوں کو ایک گائے یا ایک اونٹ کے برابر قرار دیا. یہ کیا ہے؟ حدیث قولی. اور جب قولی تقریری ٹکرا جائے تو کس پہ عمل ہوتا ہے؟ کس پہ؟ تقریری پہ عمل. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابو ایوب انصاری نے تقریری کو بتایا اور حنفیوں نے حدیث قولی کو لے لیا، تقریری پہ عمل نہیں کیا، حدیث قولی پہ عمل کیا ہے نا. حدیث قولی پہ عمل کیا. تو پہلے حدیث والے تو حدیث کے گرامر کو سیکھ کر کے آئے. حدیث کے گرامر کو سب کسی کیا ہے، خالی ضعیف اور صحیح یاد ہے تم کو، تھوڑا قولی اور تقریری بھی سیکھ کر کے آئیے. اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے یہاں تو عالم کے یہاں جانے میں منع کیا جاتا ہے. ایک کو آیا تھا پھوکٹ کا جمعہ، میں نے اکھاڑا اس کو، اکھڑا ہوا ہے تو کیا اکھاڑ رہا ہے؟ شروع سے اکھڑا ہوا ہے، اکھڑا ہے، داڑھی اکھڑی ہوئی ہے، چہرہ اکھڑا ہوا ہے، سب کچھ اکھڑا ہوا ہے، اب کیا اس کو اکھاڑنا؟ تو ایک دم اکھڑا ہوا. بہرحال تو ان کے عالم کے پاس جانے میں بھی پابندی لگتی ہے، تو صاحب سیکھیں گے کس کے پاس جائیں؟ اب آقا علیہ السلام تو پردہ فرما گئے، کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں سیکھوں گا. ارے کہا تمہارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مر گئے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ کچھ نہیں ہوتا، پھر وہاں کس سے سیکھو گے جا کے؟ کہا سیکھیں گے جا کے. کہا کیوں؟ کہا محمد عربی آج بھی سکھاتے ہیں. تو حدیث تقریری پہ عمل کر رہے ہیں ہم لوگ کہ حدیث قولی پر؟ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور یہ جو بتاتے ہیں کون سی حدیث کو بتا رہے ہیں؟ تقریری. سمجھ میں آیا نا؟ حدیث کا گرامر ان سے پوچھے، اصول حدیث کا قائد. اور آگے دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، قاعدہ پہلی مثال سن لیں. دعوت نامہ جب دیا جاتا ہے، گھر بھر کے نام سے دعوت نامہ ہوتا ہے کہ پرکھے کے نام سے ہوتا ہے؟ زور سے بول رہے ہیں. پرکھا کا نام لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا گیا فونا صاحب، نیچے لکھا گیا گھر. کیا لکھا گیا؟ ایک رکا پورے خاندان کے لیے، پورے گھر کے لیے کافی ہوا کہ نہیں؟ ایک رکا پورے خاندان گھر کے لیے کافی ہوا کہ نہیں؟ کہاں نام تو ایک کا ہے لیکن گھر بار، کہاں نام ایک کا چلے گا لیکن دعوت سب کی ہے. کہا بس یہ مثال پرفیکٹ ہے، قربانی ایک کے نام سے ہوگی، گوشت سب کے لیے ہے. قربانی سب کے لیے ہوگی اور گوشت سب کے لیے. کیا قربانی ایک کے نام پہ ہوگی اور گوشت سب کے لیے ہوگا؟ جیسے رکا ایک کے نام پہ ہوتا ہے اور دعوت. سننا نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ کا ایک حدیث ہے. کہا کون سی حدیث؟ کا درایا فی تخریج حدیث الہدایہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا، وہ فرماتے ہیں علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیٰ، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا المراد منہ واللہ اعلم قیم اہل البیت. فرماتے اس سے مراد اللہ کو جانتا ہے کہ گھر کا سرپرست مراد ہے. کون مراد ہے گھر کا؟ تو ایک بکری گھر کے سرپرست کے نام سے ہو گئی تو گوشت کس کے لیے ہو جائے گا؟ سب کے لیے ہو جائے گا. تو ایک بکری ایک آدمی کے لیے چلے گی یا تمام کے لیے؟ ہاں پورا ریکارڈ ہے، انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی آئے گا، سنیں گے آپ. اس کے علاوہ ایک چیز اور چل پڑا ہے، ابھی معلوم پڑا. بولے بھینس جو ہے تمہارے یہاں یہ پالتو جانور نہیں؟ بھینس کیا ہے؟ پالتو. بولے اس کو کھولو بھاگ جائے. ارے بابا سارے جانور بھاگتے ہیں، کھولو تو صحیح ہے. بکری کو کھول کے چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کب تک رکی رہتی. نہیں بھاگے گی تو بھگا لے جائے گی، گاڑی میں ڈال کے بھگا کے لے جائے. تو کہا پالتو جانور نہیں ہے معاذ اللہ. بھینس کو کہا ارے ہم نے تو بچپن سے دیکھا اور آپ نے دیکھا پالتو جانور لوگ پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ ارے جس کو پالا جاتا ہے وہی تو پالتو ہوتا ہے.
کہا بہیمۃ الانعام میں پالتو جانور بتائے گئے، بھینس نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں بھینس تو شامل ہے کیونکہ پالتو جانور میں حضرت عمر نے شامل فرمایا ہے اس کو، لیکن اس کے علاوہ اگر پالتو جانور بھینس نہیں ہے تو گھوڑا تو ہوگا۔ بہیمۃ الانعام میں گھوڑا ہے کہ نہیں؟ پالتو جانور ہے کہ نہیں؟ گھوڑا بتاؤ پہلے آپ، گدھا ہے کہ نہیں؟ کتا ہے کہ نہیں؟ بلی ہے کہ نہیں؟ کہا پالتو جانور قربانی کے لیے چلے گا، پوچھا جائے اس سے گھوڑا چلے گا کہ نہیں چلے گا، گدھا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ آپ نے پالتو جانور کہا، تو پالتو جانور ہم بھی کہتے ہیں پالتو جانور چلے گا، لیکن جو حلال ہوگا وہ چلے گا، حرام نہیں چلے گا۔ تو کہا پالتو جانور بھینس ہے، تو کہا چلے گی، کیوں؟ کہا اس لیے کہ پالتو ہے، حرام نہیں، حلال ہے، حلال ہے، کیا ہے وہ چلے گی۔ لیکن تم اگر بہیمۃ الانعام خالی پالتو بولتے ہو تو پالتو میں بہت سارے جانور آتے ہیں، بتاؤ ان کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ بہرحال بھینس کو ان لوگوں نے کہا پالتو جانور میں نہیں ہے، سب سے بڑی نادانی اور بیوقوفی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ آدمی قربانی کرے تو ہر طریقے سے قربانی کرے۔ قربانی کا مین مقصد یہ کہ آدمی ہر طریقے سے قربانی کرے۔ اب قربانی رہتی ہے اگر کسی کو گوشت دے دو تو گھر میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتی ہے، سب کا منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا مطلب ایک دم دل خوش بھرا ہو گیا دل، جو آیا ہے تو اٹھا کے دو، کیونکہ قربانی کا یہی مطلب کہ ہر چیز میں اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، غریب کی مدد کی جائے تو برابر دینے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی بات دل صاف کریں۔ دل صاف ہوگا تو اصل میں قربانی وہاں پہ ہوگی، کیونکہ آیا روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہڈی پہنچتی ہے، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ رب کو پہنچا کرتا ہے۔ تو رب کو تقویٰ پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب نکلے سے بات ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات ہو تو پھر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب نکلے سے بات ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔